اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی یاد دہانی کہ اس دنیا کی ہر چیز جب جوڑا جوڑا ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی ہر چیز جب جوڑا جوڑا ہے اور اس میں علل اپنے معلولات کے ساتھ، یہ علل کیا ہے؟ یہ علت کا پلورل ہے، اور معلولات معلول کا پلورل ہے۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی جہاں کاز کوئی ہوگا اس کا کوئی ایفیکٹ ضرور ہوگا۔ تو علل کیا ہوا؟ کازز، اور معلولات کیا ہوئی؟ ایفیکٹس۔ تو دنیا کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ یہاں کازز ہیں اور اس کے ایفیکٹس ہیں، یعنی یہاں علل ہے اور ساتھ ہی معلولات ہیں، یعنی ان کا میننگ، ان کی ریالٹی، ان کی میننگ فلنس، جی ان کی سگنیفیکنس، اس کا سبب صرف یہ جوڑا ہی ہے۔ اگر یہ جوڑے میں سے دوسرا جوڑا، دوسرا پارٹنر الگ کر دیا جائے تو یہ دونوں یعنی جوڑوں میں سے ہر ایک جوڑا کیا ہو جائے گا؟ بے معنی ہو جائے گا، میننگ لیس ہو جائے گا۔ تو اب ذرا دیکھیے، اللہ فرماتا ہے میں نے جوڑے اس لیے بنائے ہیں ہر چیز کے جو آپ کا مشاہدہ کنفرم کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے، اتھینٹیکیٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو جوڑا جوڑا آپ کو اس دنیا میں نظر آتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت، یاد دہانی حاصل کرو کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے جو آخرت ہے، اور اسی آخرت سے اس دنیا کی معنویت ممکن ہے۔ نزلنا، ماشاءاللہ۔ تو ہمارا لفظ کیا تھا؟ نزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کر دیا، ہم نے اتارا، ہم نے اتار دیا۔ آئی ہوپ دیٹ you would have understood the point I wanted to explain with maximum clarity, and you've picked it. MashaAllah. ایک بار پھر تذکرون، شاباش۔ ہمارے آج کے اس لفظ تذکرون کو لے کر ہمارا انتخاب قرآن مبین کی آیت 49 جو سورہ الذاریات سے لی گئی ہے۔ کس حرف پہ شد ہے؟ کاف پر، کاف پہ۔ کیا مطلب؟ دو دفعہ دو پڑھ دفعہ پڑھنا۔ اب بات کلیئر ہوگی نا؟ ماشاءاللہ۔ یہ لفظ پڑھیے، تذکرون، شاباش۔ ایک بار پھر، تذکرون، شاباش۔ ہمارے آج کے اس لفظ تذکرون کو لے کر ہمارا انتخاب قرآن مبین کی آیت 49 جو سورہ الذاریات سے لی گئی ہے۔ آئیے پہلے اس کا لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے و اور، من سے، کلی ایوری ہر ایک، شیئن چیز، ومن کل شیئن ہر ایک چیز سے، خلقنا ہم نے تخلیق کیا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا کیا؟ زوجین، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اپنے گزشتہ اسباق میں کہ یہ تثنیہ ہے، اس کا مطلب ہے دو زوج، یعنی اس کا سنگلر تھا زوج، یہ تثنیہ ہے زوجین، اور اس کا پلورل ہے ازواج۔ تو زوج کا مطلب جوڑا، پارٹنر، تو زوجین دو پارٹنرز، دو جوڑے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ خلقنا ہم نے بنائے، زوجینی دو پارٹنرز، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم یاد دہانی حاصل کرتے ہو، تم یاد دہانی حاصل کرو گے۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اس ساری آیت کریمہ کا۔ یہ ہے اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رب العزت؟ آئیے اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی یاد دہانی کہ اس دنیا کی ہر چیز جب جوڑا جوڑا ہے، اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی ہر چیز جب جوڑا جوڑا ہے اور اس میں علل اپنے معلولات کے ساتھ، یہ علل کیا ہے؟ یہ علت کا پلورل ہے، اور معلولات معلول کا پلورل ہے۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی جہاں کاز کوئی ہوگا اس کا کوئی ایفیکٹ ضرور ہوگا۔ تو علل کیا ہوا؟ کازز، اور معلولات کیا ہوئی؟ ایفیکٹس۔ تو دنیا کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ یہاں کازز ہیں اور اس کے ایفیکٹس ہیں، یعنی یہاں علل ہے اور ساتھ ہی معلولات ہیں۔ اسی طرح قوا آلات کے ساتھ، یہ قوا کیا ہے؟ ہم طاقت کہتے ہیں نا، جی پاور، اسٹرینتھ، قوا۔ تو قوا جہاں پہ قوا ہے وہاں پہ کیا ہے؟ آلات ہیں، جی یہ جوڑا ہے۔ بغیر طاقت کے، بغیر قوا کے آلات کا کوئی معنی نہیں۔
اور بغیر آلات کے قوا کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ بھی جوڑا جوڑا، یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے. پھر ہمارا ایک اور مشاہدہ کہ طبائع ارادوں کے ساتھ، جی طبائع طبیعت کی جمع، تو جتنے ہمارے طبائع ہیں وہ ارادوں کے ساتھ جڑے ہیں، یا ہمارے ارادے ان کی بنیاد طبائع پہ ہے، تو یہ بھی جوڑا ہے. اور ارواح اجسام کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں. ارواح یعنی ارواح بغیر اجسام کے کوئی معنی نہیں، اور اجسام بغیر ارواح کے ان کا کوئی مقصد نہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں اپنی معنویت کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی یہ سارے جوڑے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، ان کی معنویت یعنی ان کا میننگ، ان کی ریالٹی، ان کی میننگ فلنس، جی ان کی سگنیفیکنس، اس کا سبب صرف یہ جوڑا ہی ہے. اگر یہ جوڑے میں سے دوسرا جوڑا، دوسرا پارٹنر الگ کر دیا جائے تو یہ دونوں یعنی جوڑوں میں سے ہر ایک جوڑا کیا ہو جائے گا؟ بے معنی ہو جائے گا، میننگ لیس ہو جائے گا. آگے چلیے، مرد ہو یا عورت، دیکھیے جوڑا، زمین ہو یا آسمان، اگین جوڑا. کوئی چیز اپنے جوڑے کے بغیر غایت کو نہیں پہنچتی. غایت اس کا مقصد، جی اس کا مقصد. تو دنیا کو بھی اپنا ایک جوڑا چاہیے، جی دنیا کو بھی اپنا ایک جوڑا چاہیے جسے ہم دنیا کہتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ہونا چاہیے جس سے وہ ایک بامقصد اور بامانی چیز بنے. یعنی دنیا کے لیے کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور ہونا چاہیے جس سے یہ دنیا کیا ہو جائے؟ بامقصد بن جائے، بامانی بن جائے. ہر عاقل مانے گا، یعنی ہر عقل والا شخص، صاحب عقل، وہ جو دیکھتا ہے کہ کاز اور ایفیکٹ ہوتا ہے، جو لاجک میں بلیو کرتا ہے، جو ریزننگ میں بلیو کرتا ہے، وہ یہ مانے گا. کیا مانے گا؟ کہ دنیا کا یہ جوڑا آخرت ہے. جی دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اس لیے کہ دنیا کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے، آخرت سے ہوتی ہے. تو اب ذرا دیکھیے، اللہ فرماتا ہے میں نے جوڑے اس لیے بنائے ہیں ہر چیز کے جو آپ کا مشاہدہ کنفرم کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے، اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. تو یہ جو جوڑا جوڑا آپ کو اس دنیا میں نظر آتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت، یاد دہانی حاصل کرو کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے جو آخرت ہے، اور اسی آخرت سے اس دنیا کی معنویت ممکن ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ واٹ ایور آئی وانٹڈ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. کس حرف پہ ہے؟ زے. جسے ہم کہتے ہیں حرف زے، اس پہ شد ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اسے ہم 2 دفعہ پڑھیں گے. یہ لفظ پڑھیے، نزلنا. ماشاءاللہ. کہتے ہیں نا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، ہم نے بھیجا. جی ٹھیک ہے نا. نزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا، ہم نے اتارا. ٹھیک ہے، جیسے اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اتارا. قرآن مبین کی یہ آیت کریمہ دیکھیے، یہ سورہ النحل سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 89. تو رب العزت فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیہ کا، آپ پر. کیا نازل کیا؟ الکتاب، اس کتاب کو، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن مبین، یہ کس شکل میں نازل کی؟ تبیاناً، یہ بیان کر دیتی ہے، یہ کھول کھول کر بیان کر دیتی ہے. لکل شیئن، یعنی یہ تبیان کا کام کرتی ہے، کھول کر بیان کر دینے کا کام کرتی ہے، وضاحت کرنے کا کام دیتی ہے، یہ ایکسپلینیشن کا کام کر رہی ہے. کس کے لیے؟ لکل شیئن، یہ ہر ایک چیز کے لیے تبیان بنا کر نازل کی گئی ہے. وہدن، اور یہ ہدایت کا درجہ رکھتی ہے، ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی گائیڈنس کے لیے اتاری گئی ہے. ورحمہ، اور یہ رحمت بنا کر اتاری گئی ہے. وبشرا، اور یہ بشارت کی حیثیت رکھتی ہے، یہ خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے. کن کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، مسلمین کے لیے، یعنی وہ جو اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تسلیم کر لیتے ہیں. اب اس حصے کا یعنی ونزلنا سے لے کر للمسلمین، یہ جو آیت کا حصہ ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے. یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، ہدایت و رحمت کے طور پر، اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے. تو ہمارا لفظ کیا تھا؟ نزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کر دیا، ہم نے اتارا، ہم نے اتار دیا. I hope that you would have understood the point I wanted to know to explain with maximum clarity, and you've picked it. MashaAllah. کس حرف پہ؟ نون پہ. نون پہ. مطلب 2 دفعہ پڑھنا. فنش. یہ لفظ پڑھیے، انہو. شاباش. اب یہ بھی میں نے بتایا تھوڑی پہلے نا، وہ ان، لعل، لیت. کأن، لیکن، انہو، ان اور ان کی ایک شکل ہے. ان اور انا، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. جب کوئی بات کہیں بھائی بے شک، بغیر شک کہ وہ بات ایسی ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھیے ذرا. اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ رب العزت انسانوں کی تعلیمات کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے
مختلف مثالیں دیتے ہیں، مثلاً مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، شہد کی مکھی کی مثال، اس طرح اور جو ہمارے مشاہدات ہیں، اور مثال اصل میں وہی ہوتی ہے، تمثیل وہی سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے مشاہدہ سے لی جائے۔ تو رب العزت نے جو انسانوں کا خالق ہے، ان انسانوں کی اسی نفسیات کے پیش نظر، تاکہ ان کی فلاح ہو جائے، انہیں سمجھ آ جائے، ان کے مشاہدات سے مثالیں دی۔ تو جو کفار مکہ تھے وہ اس بات کو بڑا معیوب سمجھتے تھے، حالانکہ وہ معاشرہ ایسا ہی تھا، کہ بلکہ اب بھی معاشرہ ایسا ہی ہے کہ انسان ہمیشہ معاشرہ سے ہی مثالیں دیتے، لیکن وہ اسے بڑا نیگیٹو سے دکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کانٹیکس میں یہاں فرمایا ہے کہ یہ جو میں مثالیں دیتا ہوں، مجھے میں تو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں شرماتا، کیونکہ علم مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے، انسانیت کی فلاح مقصود ہے، ان کی کامیابی مقصود ہے۔ تو اس کانٹیکس میں اب اس حصے پہ غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے فَقَسْ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ لوگ جانتے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے، یعنی ایمان لانے والوں کو، کیا؟ أَنَّهُ الْحَقُّ، انہ الحق، کہ یہ والی جو مثال ہے، انہ، یہ والی جو مثال ہے جو اللہ دے رہے ہیں، کیا ہے؟ الحق، یہ حق ہے، یہ سچ پہ مبنی ہے، یہ صداقت پہ مبنی ہے، یہ ایسے ہی ہے، اور یہ حق کہاں سے آ رہا ہے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اب ذرا دیکھیے اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ اب کیونکہ تاکید مقصود ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، تو دیکھو نا یہ لفظ استعمال ہوا ہے انا۔ اب یہ جو آگے ہو ہے اس سے مراد وہی پچھلا کانٹیکسٹ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے پوائنٹ پک کر لیا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے، انہو، شاباش۔ اگر الٹا پیش ہوتا تو کیا پڑھتے؟ انہو، شاباش۔ لیکن یہ صرف پیش ہے، سیدھا پیش ہے، تو یہ پڑھا جائے گا انہو، الٹا پیش ہوتا تو انہو، شاباش۔ وہ اس میں ایک خاص حرف ہے وہ جس میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ لیٹر بہت مشکل ہے نا بولنا جی۔ ضاد، پتہ نہیں یعنی زبان کہاں لگتی ہے؟ ہمارے جو منہ ہے اس کو جو اوپر والا حصہ ہے نا وہاں ٹکراتی ہے۔ ضاد، شاباش۔ قرآن کرام قاری ساجد وسیم، قاری محمد شیر حسن صاحب دعاؤں کی درخواست، گائیڈنس کی التجا، جزاکم اللہ جزاء خیرا۔ ہاں یہ لفظ پڑھیے، اب شد ہے لام، لام، لام کو ہم پڑھیں گے دو دفعہ، یدلو، الحمدللہ۔ دوبارہ پڑھیے، یدلو، ہاں وہ گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، وہ ضلالت میں ڈالتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، وہ مس گائیڈ کر دیتا ہے، وہ صحیح رستے سے ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جس طرح شیطان کیا کرتا ہے؟ یدلو، وہ گمراہ کر دیتا ہے، صحیح رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ نیگیٹو خیالات، برے خیالات انسان کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں، غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب انسان کی سوچ کلیئر نہ ہو تو جو ان کلیئر سوچ ہوتی ہے وہ بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ گمراہ کرتی ہے، غلط راستے پہ لے جاتی ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے سورہ البقرہ کی ورس 26 کا ذکر کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مثالوں کو لے کر منکرین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر تھا، کہ جب اللہ مچھر کی، مکھی کی، ایسی مخلوقات کی مثالیں دیتے ہیں تو بڑے سے معیوب سمجھتے تھے۔ اب اسی آیت کا یہ جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، یضل، گمراہ کرتا، یعنی اور وہ گمراہ نہیں کرتا، یعنی اللہ گمراہ نہیں کرتا، بھی، اس کے ساتھ، یعنی اس مثال کے ساتھ، جو اللہ مثال دیتا ہے اللہ اس سے کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس مثال کو دے کر کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ اچھا آگے، الا، مگر، یعنی اللہ اس مثال سے گمراہ نہیں کرتا مگر، سوائے، کن کے سوائے؟ الفاسقین، فاسقین کے سوا، فاسقین یعنی سرکشوں کے سوا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو سرکشوں کو ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ کس حرف پہ شد ہے؟ میم پہ، میم پہ۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ دو دفعہ۔ الحمدللہ، ہاؤ سمپل۔ یہ لفظ پڑھیے، ثم، شاب، مانی، ثم، ثم، شاب۔ ہم کہتے ہیں نا پھر، جی، پھر کبھی ملیں گے، پھر، تو اس کے لیے یا ہم کہتے ہیں بعد میں، کہتے ہیں نا، جی، یا ہم انگلش میں کہتے ہیں دین، سنو گے نا، دین، پھر، جی، آفٹر دیٹ کہتے ہیں نا ہم نا، آفٹر ورڈز۔ تو یہ کیا ہوا؟ ثم، شاباش، پھر۔ یہ بھی لفظ قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے دیکھیے، اللہ یبدأ، ابتدا کرتا ہے، کس کی؟ الخلق، خلق کی، تخلیق کی، کریشن کی، پیدا کرنے کی، ثم، پھر، دین، آفٹر دیٹ، اس کے بعد، یعیدہ، کیا اسے وہ
دوبارہ کرتا ہے، اس کا اعادہ کرتا ہے، اسے پھر ریپیٹ کرتا ہے. ثم پھر اس کے بعد الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اب اس ساری آیت کا ترجمہ دیکھیے اس کے کانٹیکسٹ میں جہاں یہ آیت موجود ہے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کر دے گا، یعنی وہ آخرت کا ذکر ہے. پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ صرف پہ شد ہے، با پر کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 2 دفعہ. شاباش. اب کیسے 2 دفعہ پڑھا جائے گا؟ ہم ٹر گئے یار دلاں دے جانی وطن چک مہارا اجڑی بستی یارو نظری آوے کنڈ کیتی جد یاراں